अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ये बताइए ग्रुप अकाउंट्स की प्रैक्टिस कैसी चल रही है? ज्यादा तंग तो नहीं कर रही है ग्रुप अकाउंट्स, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट? मुझे उम्मीद है कि आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे तो जो थोड़ा सा तंग भी कर रही है आपको वो नहीं तंग करेगी इंशाल्लाह। उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। हम जो कुछ पढ़ चुके अभी तक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के रेफरेंस में, उसको अगर मैं सम अप करूं तो वो 5 वर्किंग्स हैं। सबसे पहले तो ये कि हमें होल्डिंग परसेंटेज एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट परसेंटेज डिटरमिन करना है, ये पहली वर्किंग। दूसरी वर्किंग कि वी हैव टू आइडेंटिफाई the pre-acquisition element in owner's equity of subsidiary company and post-acquisition element in owner's equity of subsidiary company। ये दूसरी वर्किंग हम देखते हैं, बहुत अहम वर्किंग है ये वाली। और तीसरी वर्किंग हम फिर करते हैं गुडविल की कैलकुलेशन के लिए। उसके लिए हमने अभी तक जो सीखा वो ये है कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट made by the parent company into the subsidiary company minus pre-acquisition owner's equity into percentage of holding, तो हमारे पास गुडविल आ जाया करती है। फिर इसी वर्किंग में हम गुडविल अगर इंपेयर हो चुकी हो तो जितना इंपेयरमेंट लॉस होता है गुडविल का उसको हम माइनस कर दिया करते हैं, ऐसी बात ही है ना। थर्ड वर्किंग हम जो करते हैं, सॉरी फोर्थ वर्किंग, थर्ड तो गुडविल की हमने कर ली ना। फोर्थ वर्किंग इज अबाउट ग्रुप रिजर्व्स। अब वो जो ग्रुप रिजर्व्स हमने कैलकुलेट करने हैं उसके लिए हम ऑल रिजर्व्स ऑफ पेरेंट कंपनी, और उसमें हम प्लस कर देते हैं पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी इनटू परसेंटेज ऑफ होल्डिंग। याद रखिएगा कि ग्रुप रिजर्व्स में हम पोस्ट एक्विजिशन एलिमेंट जब शामिल कर रहे होते हैं सब्सिडरी कंपनी का तो वो इनटू होल्डिंग परसेंटेज होगा। और यहां पर हम अगर जो गुडविल इंपेयर हुई थी उसका इंपेयरमेंट लॉस हमने गुडविल में से माइनस किया है तो उसका सेकंड इफेक्ट हम ग्रुप रिजर्व में से माइनस करेंगे, तो हमारे ग्रुप रिजर्व्स भी तैयार। और नेक्स्ट इसकी जो फिफ्थ वर्किंग हम किया करते हैं दैट इज रिगार्डिंग माइनॉरिटी इंटरेस्ट। उसका बड़ा सादा सा फॉर्मूला आपको बताया हुआ है कि आपने ऑनर्स इक्विटी ऑफ सब्सिडरी कंपनी टोटल अमाउंट उसकी पकड़ लेनी है जिसमें के शेयर कैपिटल भी है और रिजर्व्स भी हैं, और उसको मल्टीप्लाई करना है MI परसेंटेज पर, और हमारे पास माइनॉरिटी इंटरेस्ट की एब्सोल्यूट टर्म्स में अमाउंट आ जाएगी। ये 5 वर्किंग्स अगर आपको याद रहें तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जो भी छोटी छोटी प्रॉब्लम होती हैं उसको कैटर टू कर लेते हैं। लाइक हमें पीछे जो हम पढ़ चुके हैं उसमें एक प्रॉब्लम आई थी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की। उसमें हमने देखा था कि जो भी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की अमाउंट है उसको हमने एक तो स्टॉक में से माइनस करना है और दूसरा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को हमने ग्रुप रिजर्व्स में से भी माइनस करना है अगर वो पेरेंट ने सब्सिडरी को गुड्स सेल्स की थी तो। लेकिन अगर सब्सिडरी से पेरेंट को गुड्स सेल हुई होंगी तो हमने होल्डिंग परसेंटेज के मुताबिक जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की अमाउंट आएगी वो ग्रुप रिजर्व में से माइनस होगी, और माइनॉरिटी इंटरेस्ट के मुताबिक जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की अमाउंट होगी वो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में से माइनस होगी। अब ये इस तरह की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जो कि हमारी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में डिफरेंट सिनेरियोस के तहत पूछी जा सकती हैं। बुनियादी 5 वर्किंग्स ज़हन में रखिएगा। इसके अलावा जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम आएगी उसको अकॉर्डिंगली हम सेटल करते चले जाएंगे।
اسی طرح سے ہم نے ایک اور بات بھی سیکھی تھی کہ اگر کوئی انٹرا گروپ ریسیویبل پیبل ہے، یعنی کہ کوئی قرضہ لیا ہوا ہے سبسیڈری کمپنی نے پیرنٹ کمپنی سے، یا پیرنٹ کمپنی نے سبسیڈری کمپنی سے قرضہ لیا ہوا ہے، اسی طرح سے اگر ڈیویڈینڈ پیبل بائی سبسیڈری کمپنی ٹو پیرنٹ کمپنی ہے تو اس کو بھی ہم اکارڈنگلی ایلیمینیٹ کر دیں گے. یہ اب وہ چھوٹے چھوٹے سینیریو ہیں جو کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ میں پوچھے جا سکتے ہیں. اب اسی سلسلے کی کڑی ہے ہمارا آج کا لیکچر. ابھی تک ہم جو باتیں کر چکے گڈ ول کی کیلکولیشن کے بارے میں، اگر گڈ ول کی ڈیفینیشن کے پوائنٹ آف ویو سے میں بات کروں تو اس میں ایک غلطی ہے. وہ غلطی یہ ہے کہ گڈ ول کی ڈیفینیشن یہ کہتی ہے کہ ایکسیس آف کاسٹ آف انویسٹمنٹ اوور دا فیئر ویلو آف دا نیٹ ایسٹس ایکوائرڈ از گڈ ول. کہ گڈ ول جو ہے وہ کاسٹ آف انویسٹمنٹ میں سے سبسیڈری کمپنی کے نیٹ ایسٹس کی بک ویلیو کو مائنس نہیں کرنا بلکہ فیئر ویلیو کو مائنس کرنا ہے، تب گڈ ول آئے گی. ابھی تک ہم جو کر چکے یا کرتے رہے اس میں ہم بیلنس شیٹ ویلیوز اٹھاتے تھے نیٹ ایسٹس کی اور ان کو ہم کاسٹ آف انویسٹمنٹ میں سے مائنس کر دیتے تھے. لیکن حقیقت میں جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے سبسیڈری کمپنی کے نیٹ ایسٹس کی فیئر ویلیو کو ڈٹرمن کرنا ہے آن دا ڈیٹ آف ایکوزیشن، اور اس کو پھر ہم نے مائنس کرنا ہے کاسٹ آف انویسٹمنٹ میں سے. اب دیکھیں کہ ہم کون ہے اس وقت؟ پیرنٹ کمپنی. ہم نے سبسیڈری کمپنی کے میجورٹی ایسٹس یا میجورٹی شیئرز جس دن پرچیز کیے اس دن اس سبسیڈری کمپنی کی کچھ پراپرٹیز کی ویلیو وہ نہیں تھی جو کہ بیلنس شیٹ میں نظر آ رہی ہیں. فار ایگزامپل لینڈ پراپرٹی ہے، آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ بیلنس شیٹ میں فکسڈ ایسٹس ہسٹوریکل کاسٹ کنونشن کے تحت ریکگنائز کیے جاتے ہیں، اس کے مطابق اس کو میجر کیا جاتا ہے، تب ایسٹ کے طور پر اسے ریکگنائز کیا جاتا ہے. اب بیلنس شیٹ میں لینڈ اینڈ بلڈنگ تو ہسٹوریکل کاسٹ پر نظر آ رہی ہے. آج جب پیرنٹ کمپنی سبسیڈری کمپنی کو ایکوائر کر رہی ہے، اس کے میجورٹی آف دا شیئرز کو جب پرچیز کر رہی ہے تو اس وقت اس کے لینڈ اینڈ بلڈنگ کی ویلیو ہسٹوریکل کاسٹ سے زیادہ ہے. اب جب پیرنٹ کمپنی سبسیڈری کمپنی کو اس کی پرچیز کنسیڈریشن پے کرے گی، یعنی کہ اس بزنس کو خریدنے کے اگینسٹ جو اماؤنٹ پے کرے گی، کیا وہ یہ کہے گی نہیں جی آپ کے ایسٹس کی جو قیمت بیلنس شیٹ میں موجود ہے ہم وہی پے کریں گے، یا جو فیئر ویلیو بنتی ہے وہ پے کریں گے؟ اب سیدھی سی بات ہے کہ بیلنس شیٹ آف سبسیڈری کمپنی میں ایسٹس نظر آ رہے ہیں آج سے 10 سال پرانے جبکہ ہم نے خریدے ہوئے تھے اس ویلیو پر. آج ان ایسٹس کی قیمت اسپیشلی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ لینڈ اینڈ بلڈنگ زیادہ ہو چکی ہے. تو کیا سبسیڈری کمپنی 10 سال پرانی اماؤنٹ پر 10 سال پرانی ویلیو پر آپ کو وہ ایسٹس بیچنے کے لیے رضامند ہو جائے گی؟ نیور. تو جو اس وقت ویلیو اس کی بنتی ہے اس ویلیو پر آپ اس کے ایسٹس کو پرچیز کریں گے تو وہ سبسیڈری کمپنی وہ ایسٹس سیل کرنے کے لیے تیار ہوگی. اس بات کو تو لاجیکلی آپ سمجھتے ہیں نا. اب اس وقت کی جو ویلیو ڈٹرمن ہوگی وہ فیئر ویلیو کے مطابق ہوگی. فیئر ویلیو کی ڈیفینیشن آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ اٹ از دا ویلیو آن وچ knowledgeable willing parties agree to exchange an asset or agree to settle a liability in an arm's length transaction.
یعنی کہ کسی کا کسی پر کوئی انفلوئنس نہیں ہے، بغیر کسی بائسنس کے، بغیر کسی پریشر کے، جس ویلیو پر دونوں پارٹیز ایگری کر جاتی ہیں وہ ویلیو فیئر ویلیو کہلاتی ہے. اب آن دا ڈیٹ آف ایکوزیشن نیٹ ایسٹس کی جو فیئر ویلیو ہوگی اس فیئر ویلیو کے اگینسٹ جو آپ پے کریں گے اس کے ساتھ آپ کمپیئر کر کے گڈ ول کو کیلکولیٹ کریں گے. لائک سبسڈری کمپنی کے نیٹ ایسٹس کی فیئر ویلیو بنتی ہے 500 روپیز. اب وہ سبسڈری کمپنی آپ کو ڈیمانڈ کرتی ہے کہ آپ نے یہ نیٹ ایسٹس 500 کی فیئر ویلیو کے اگر پرچیز کرنے ہیں تو ہم آپ سے 600 روپیز لیں گے. اب اس کے تمام آئیڈینٹیفائبل نیٹ ایسٹس کی فیئر ویلیو 500 بنتی ہے. آپ 500 کی بجائے اگر 600 پے کر رہے ہیں تو ایکسس اماؤنٹ 100 جو ہے وہ کیا ہے؟ یس، دیٹ از دا گڈ ول. اب بھلے اس سبسڈری کمپنی کے نیٹ ایسٹس کی بک ویلیو 450 روپیز ہی کیوں نہ ہو، ممکن ہے نا کہ سبسڈری کمپنی کے جو نیٹ ایسٹس ہیں وہ بیلنس شیٹ میں 450 روپیز کے نظر آ رہے ہیں، ان کی فیئر ویلیو جو ہے 50 روپیز زائد ہے، 500 روپیز ہو گئی اس کی فیئر ویلیو نیٹ ایسٹس کی. لیکن سبسڈری کمپنی کہہ رہی ہے کہ اگر آپ نے یہ نیٹ ایسٹس پرچیز کرنے ہیں، یعنی کہ اگر آپ نے آل ٹوگیدر ہمیں پرچیز کرنا ہے تو 600 روپیز میں آپ اسے پرچیز کر سکتے ہیں. وہ جو اوپر ان آئیڈینٹیفائڈ اماؤنٹ آپ پے کر رہے ہیں دیٹ از گڈ ول. سارے آئیڈینٹیفائڈ نیٹ ایسٹس کے اگینسٹ آپ نے 600 پے کیا، 500 آئیڈینٹیفائڈ کے اگینسٹ اور 100 جس کو آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے اس کو گڈ ول کہتے ہیں، اس کی ساکھ. اب 600 روپیز میں سے آپ فیئر ویلیو آف دا نیٹ ایسٹس مائنس کرتے ہیں تو گڈ ول کیلکولیٹ ہوتی ہے. بک ویلیو آف دا نیٹ ایسٹس اب آپ نے مائنس نہیں کرنی کاسٹ آف انویسٹمنٹ میں سے. یہ آج کا سبق ہے. آج سے پہلے بات کو آسان رکھنے کے لیے میں نے فیئر ویلیو کی بات نہیں کی تھی. سیدھا سیدھا ہم یہ ازیوم کر لیتے تھے کہ جو بک ویلیو ہے وہی فیئر ویلیو ہے. میں نے اس کانسیپٹ کا آپ کو ذرا سا بھی نالج نہیں دیا تھا آج سے پہلے لیکچرز کے اندر، لیکن آج یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ حقیقت میں گڈ ول کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ کاسٹ آف انویسٹمنٹ میڈ بائی پیرنٹ کمپنی انٹو دا سبسڈری کمپنی میں سے آپ نے فیئر ویلیو آف نیٹ ایسٹس ایکوائرڈ کو مائنس کرنا ہے. اب اس میں دونوں باتیں آ گئیں، فیئر ویلیو یعنی کہ فیئر ویلیو ایڈجسٹمنٹ آپ نے کرنی ہے اس کے اندر، جیسے 50 روپے کی فیئر ویلیو ایڈجسٹمنٹ میں نے بھی کی، 450 بک ویلیو بنتی تھی اس کی اور 50 روپے شامل کر کے ہم نے کہا کہ 500 روپیہ اس کی فیئر ویلیو ہے. اور لفظ ایکوائرڈ میں پرسنٹیج آف ہولڈنگ آ جایا کرتی ہے. فیئر ویلیو آف نیٹ ایسٹس ایکوائرڈ لفظ میں بول رہا ہوں، فیئر ویلیو آف نیٹ ایسٹس ایکوائرڈ. نیٹ ایسٹس کو آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں، ٹوٹل ایسٹس مائنس ٹوٹل لائبلٹیز. جب میں نے لفظ ایکوائرڈ بولا تو ایکوائرڈ کا مطلب ہے کہ اگر 80% آپ نے حاصل کیے ہیں تو ٹوٹل جو بھی اس کے نیٹ ایسٹس ہوں گے اس کا 80% آپ کر لیں گے. اوکے تو فیئر ویلیو ڈیٹرمن کرنے کے بعد آپ پرسنٹیج آف ہولڈنگ اپلائی کریں گے، پھر جو اماؤنٹ آئے گی اس اماؤنٹ کو آپ کاسٹ آف انویسٹمنٹ میں سے مائنس کریں گے تو گڈ ول کیلکولیٹ ہوگی. آئی گیس آپ کو اب یہ فارمولا یاد ہو چکا ہوگا. اب ہم اس پر ایک کوشچن دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس کانسیپٹ پہ گرپ ہوئی یا نہیں. دیکھیے، although جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں یہ پہلے نہیں آپ نے پڑھا ہوا، نئی باتیں ہیں. اب اگر نئی باتیں نہیں سیکھیں گے تو پھر علم کس بات کا ہوا. اس لیے پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں. آپ نئی باتیں سیکھیں گے تو نالجبل پرسن کہلائیں گے. اوکے
بس یہ آپ کا جذبہ ہونا چاہیے, اس پیشن کے تحت آپ کو نئے سے نئی چیزیں سیکھنی ہے. بالکل نہیں گھبرانا کہ سر اتنا کچھ نیا ہو گیا, ہم تو تھک گئے, ہم سے تو پڑھا نہیں جا رہا, اتنا آپ نئے کانسیپٹس دے دیتے ہیں کہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں. میں باتیں بار بار ریپیٹ اس لیے کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو. اوکے لے جی, اب ہم کوشچن کی طرف آتے ہیں. اس کوشچن میں ہمیں پیرنٹ کمپنی اور سبسیڈری کمپنی کی بیلنس شیٹس دی ہوئی ہیں. ایز آن 31 December 2008 پیرنٹ کمپنی کے فکس ایسٹس 1000, سبسیڈری کمپنی کے 550. انویسٹمنٹ میڈ بائی پیرنٹ کمپنی انٹو دا سبسیڈری کمپنی از 750 rupees. کرنٹ ایسٹس بالترتیب 400 and 350 پیرنٹ کمپنی اور سبسیڈری کمپنی کے. شیئر کیپٹل 1200 and 400, ریزروز 700 and 300, اور کرنٹ لائبلٹیز 250 and 200 rupees respectively for parent company and subsidiary company. Next part of the question tells us کہ parent company جو ہے that has acquired 80% shares of its subsidiary company on 1st of January 2008. یعنی کہ ایک سال گزر چکا ہے اس کی ایکوزیشن کو. When its reserves were worth rupees 200 and fair value of net assets of subsidiary company were 300 more than the book value. Required ہے کہ ہمیں consolidated balance sheet بنانا ہے. تمام کا تمام کوشچن ایگزیکٹلی اس ہی طرح کا ہے جیسا کہ ہم آج سے پچھلے لیکچرز میں دیکھ چکے. پیرنٹ کمپنی کی بیلنس شیٹ ہے, سبسیڈری کمپنی کی بیلنس شیٹ ہے. پیرنٹ کمپنی نے سبسیڈری کمپنی کو ایکوائر کیا 100% نہیں 80%. آن دا ڈیٹ آف ایکوزیشن جو ریزروز تھے وہ بھی بتا دیے. صرف ایک نئی بات بتائی اس کے اندر کہ آن دا ڈیٹ آف ایکوزیشن جو سبسیڈری کمپنی کے نیٹ ایسٹس کی ویلیو تھی وہ 300 روپیز زائد تھی بک ویلیو سے. تو وہ 300 روپیز جو ہے فیئر ویلیو ایڈجسٹمنٹ ہے. ہم اسی طرح سے وہی 5 ورکنگز کریں گے اور پھر کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ بنائیں گے فائنلی. تو آئیے جی, سب سے پہلی ورکنگ ہولڈنگ پرسنٹیج اینڈ ایم آئی پرسنٹیج, دیٹ از گیون ان دا کوسچن 80% اینڈ 20%. دین نیکسٹ ورکنگ نمبر 2 از equity analysis of subsidiary company. That is share capital. I have told you so many times that all of the share capitals of subsidiary company are pre-acquisition. تو وہ 400 rupees ہم نے pre-acquisition کے کالم میں رکھ دیے, پوسٹ میں 0. ریزروز اس نے بتائے ہوئے ہیں کہ جی 200 rupees کے ریزروز ہمارے on the date of acquisition تھے, لہٰذا وہ ہمارے pre-acquisition کے کالم میں آ گئے. چونکہ ٹوٹل ریزروز ہمارے 300 روپیز کے ہیں سبسیڈری کمپنی کے, تو 200 اگر پری ایکوزیشن ہے تو پوسٹ ایکوزیشن 100 روپیز کے آپ کو نظر آ رہے ہیں. نیکسٹ بات ہے فیئر ویلیو ایڈجسٹمنٹ کی. کوشچن نے ہمیں بتایا تھا کہ آن دا ڈیٹ آف ایکوزیشن فیئر ویلیو آف نیٹ ایسٹس واز 300 روپیز مور دین اٹس بک ویلیو. اب آن دا ڈیٹ آف ایکوزیشن جو بھی انفارمیشن ہوتی ہے اس کو آپ پری ایکوزیشن کہیں گے, لہذا یہ 300 روپیز ہمارے ایسٹس کی ویلیو اگر زیادہ ہے تو یہ ہماری پری ایکوزیشن کی ورکنگ میں شامل کی جائے گی. اس کو ایک اور انداز سے ذرا دیکھیے. جب آپ ایسٹ کو ری ویلیو کرتے ہیں اپ ورڈ تو اکاؤنٹنگ انٹری کیا پاس کرتے ہیں, ایسٹ اکاؤنٹ ڈیبٹ اینڈ ری ویلویشن ریزروز اکاؤنٹ کریڈٹ. ایسی بات ہے؟ اوکے. اب ایسٹ اکاؤنٹ کا ڈیبٹ جو ہے وہ ایسٹس میں پلس ہو جاتا ہے اور ری ویلویشن ریزروز کا کریڈٹ جو ہے وہ ایکویٹی کا حصہ بن جایا کرتا ہے. اب آپ نیٹ ایسٹس کو ڈٹرمن کرنے کے لیے بھلے ایسٹس والی سائڈ سے آ جائیں, بھلے اونرز ایکویٹی والی سائڈ کو دیکھ لیں. یہ جو بات میں نے کی ہے سمجھ آئی ہے؟ بھلے ایسٹ والی سائڈ سے آ جائیں کا مطلب کہ ٹوٹل ایسٹس مائنس ٹوٹل لائبلٹیز کر کے دیکھ لیں,
नेट एसेट्स की फिगर को डिटरमिन करने के लिए, या जैसा कि मैं कहता हूं कि ओनर्स इक्विटी इज योर नेट एसेट्स, वहां पर आकर आप देख लें, आप 300 रुपीज की अपवर्ड रीवैल्यूएशन को एसेट में डेबिट कर चुके हैं और इक्विटी में क्रेडिट कर चुके हैं. अगर आप एसेट वाली साइड से आकर नेट एसेट्स की फिगर को डिटरमिन करना चाहते हैं तो ओके, हम एसेट्स में 300 प्लस कर चुके हैं अपवर्ड रीवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट के तौर पर. और अगर आप ऑनर्स इक्विटी में आकर देखना चाहते हैं इसकी वैल्यू को, तो ऑनर्स इक्विटी में उसका क्रेडिट शामिल कर चुके हैं. बैलेंस शीट तो तभी टैली होगी ना. लिहाजा अब आप कहीं से भी आकर देख लें, मैं अगर इसको ऑनर्स इक्विटी की तरफ से आकर देख रहा हूं तो इसमें बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है. नेट एसेट्स कई मरतबा आपको बता चुका हूं कि टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी भी होते हैं और ऑनर्स इक्विटी का टोटल भी नेट एसेट्स ही कहलाता है. ओके, सो इस इक्वेशन के अंदर ये जो अभी हम प्री और पोस्ट की बात कर रहे हैं, इसके अंदर हमने फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट को प्री एक्विजिशन एलिमेंट के तौर पर शामिल करना है. फॉलो कीजिएगा इस बात को, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन हमें कब मिल रही है? ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन. यूं कह लें कि हम इस पर एग्री किए थे तो हमने इन्वेस्टमेंट की थी, लिहाजा ये प्री एक्विजिशन एलिमेंट में शामिल की जाएंगी फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट. इसका पोस्ट एक्विजिशन से कोई ताल्लुक नहीं है. एग्रीड? ओके फाइन. अब चलते हैं जी हम इसके टोटल की तरफ. तो हमारे पास जो टोटल वैल्यू आ रही है प्री एक्विजिशन ऑनर्स इक्विटी की 900 रुपीज है, और पोस्ट एक्विजिशन में आपको मालूम है कि सिर्फ रिजर्व्स ही हुआ करते हैं, वो है 100 रुपीज के. नेक्स्ट स्टेप को देखिए, दैट इज कैलकुलेशन फॉर गुडविल. उसमें हम देख रहे हैं जी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है हमारे पास 750 रुपीज, और इसमें से अब हम माइनस कर रहे हैं फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स विच वर विद अस ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन. तो उसको सादगी के साथ हमने कह दिया प्री एक्विजिशन ऑनर्स इक्विटी. अब प्री एक्विजिशन के अंदर आपको मालूम है कि हम फेयर वैल्यू की एडजस्टमेंट कर चुके हुए हैं, इसलिए यहां पर अब दोबारा से फेयर वैल्यू की एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है. आपको प्री एक्विजिशन की मैंने वर्किंग पहले इसीलिए सिखा दी हुई है अलग से, कि हम नेट एसेट्स जो प्री एक्विजिशन होते हैं वो पहले से डिटरमिन कर लेते हैं. उसके अंदर फेयर वैल्यू जितनी भी एडजस्टमेंट होती है प्लस माइनस, माइनस में भी हो सकती है, याद रखिएगा. इट इज पॉसिबल कि ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन एसेट्स की फेयर वैल्यू उनकी बुक वैल्यू से कम है. ऐसी सूरत में आप रिवर्स एंट्री की तरफ जाएंगे, यानी कि एसेट में से भी माइनस और ऑनर्स इक्विटी में से भी माइनस. ओके, तो फिलहाल बहरहाल इस क्वेश्चन के मुताबिक हम देखते हैं, इस क्वेश्चन में अपवर्ड रीवैल्यूएशन की बात हो रही है, लिहाजा इक्विटी में भी इंक्रीज और एसेट में भी इंक्रीज होगी. सो हमारे पास जो प्री एक्विजिशन ऑनर्स इक्विटी 900 बनती है, उसका 80% 720 रुपीज जब हम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 30 रुपीज. दिस इज गुडविल. नेक्स्ट वर्किंग देखें ग्रुप रिजर्व्स की. ये ग्रुप रिजर्व्स की वर्किंग में आपको मालूम है कि पेरेंट कंपनी के तमाम रिजर्व्स शामिल किए जाते हैं. क्वेश्चन में देखिए 700 रुपीज के हैं, और पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी जो कि 100 रुपीज के हैं, उसकी हम होल्डिंग परसेंटेज मालूम कर रहे हैं, दैट इज 80%. उसको अप्लाई करें 100 रुपीज पर तो 80 रुपीज हमारे पास आ गए, जो कि सब्सिडरी कंपनी के पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स के तौर पर ग्रुप रिजर्व्स का हिस्सा बनेंगे. लिहाजा टोटल हमारे पास आ गया ग्रुप रिजर्व्स का 780 रुपीज. और आखिरी वर्किंग माइनॉरिटी इंटरेस्ट की, विच इज टोटल ओनर्स इक्विटी 700 रुपीज. हाँ, यहां पर अब आपको फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की 300 रुपीज की अमाउंट भी शामिल करना पड़ेगी. देखिए, हम माइनॉरिटी के इंटरेस्ट की जब बात करेंगे तो जो भी ओनर्स इक्विटी के एलिमेंट्स होंगे उन तमाम में माइनॉरिटी का इंटरेस्ट मौजूद होगा. फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट के तहत ओनर्स इक्विटी इंक्रीज हुई 300 रुपीज से,
لہٰذا 700 روپیز تو بک ویلیو آف آنرس اکویٹی نظر آ رہی ہے ہمیں بیلنس شیٹ کے اندر. 300 روپیز فیئر ویلیو ایڈجسٹمنٹ کے, اس کو ہم مائنورٹی انٹرسٹ کیلکولیٹ کرتے وقت آنرس اکویٹی کا حصہ ضرور بنائیں گے, اس بات کو مت بھولیے گا کبھی بھی. اب جب ہم نے فیئر ویلیو ایڈجسٹمنٹ کو بک ویلیو آف آنرس اکویٹی میں پلس کیا تو ہمارے پاس ٹوٹل اماؤنٹ آ گئی 1000 روپیز. تو 1000 روپیز پر ہم جب 20% ایم آئی پرسنٹیج اپلائی کرتے ہیں تو ایبسولوٹ ٹرمز میں مائنورٹی انٹرسٹ کی اماؤنٹ آتی ہے 200 روپیز. یہ جی ہماری پانچوں ورکنگز کمپلیٹ ہو گئیں. ہم نے پری ایکوزیشن ایلیمنٹ کو بھی معلوم کر لیا, پوسٹ ایکوزیشن ایلیمنٹ کو بھی معلوم کر لیا, ہم نے گڈ ول کو بھی کیلکولیٹ کر لیا, گروپ ریزرو کو بھی کیلکولیٹ کر لیا, مائنورٹی انٹرسٹ کو بھی کیلکولیٹ کر لیا. اب نیکسٹ بات آتی ہے کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ بنانے کی. لیکن یہاں پر میں آپ کو اب اس سٹیج پر, جبکہ اتنی زیادہ کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ سے متعلق باتیں کر چکا ہوں, کچھ ورکنگز کو کلب کرنا بھی سکھا دیتا ہوں. اسپیشلی ورکنگ نمبر 2 جس میں ہم پری ایکوزیشن اور پوسٹ ایکوزیشن ایلیمنٹس کا انالیسس کرتے تھے کہ جی جو آنرس اکویٹی آف سبسیڈری کمپنی ہے اس کو ہم انالیسس کر کے پری اور پوسٹ میں ڈیوائڈ کر دیتے تھے, اس کو اور مائنورٹی انٹرسٹ کی ورکنگ جو ورکنگ نمبر 5 ہوا کرتی ہے ان دونوں کو ہم اکٹھا کر سکتے ہیں. دیکھیے گا ذرا, یہاں پر یہ اسی طرح سے 2 کالم نظر آ رہے ہیں آپ کو, جس میں کہ شیئر کیپٹل ایگزیکٹلی اسی طرح سے پری ایکوزیشن میں نظر آئے گا, ریزروز پری اور پوسٹ میں اسی طرح سے ہم نے ڈیوائڈ کر دیے, فیئر ویلیو ایڈجسٹمنٹ 300 روپیز کی پری ایکوزیشن میں آ گئی, ٹوٹل پری ایکوزیشن کا 900 اور پوسٹ ایکوزیشن کا 100. اب اس کے آگے میں تھوڑا سا آپ لوگوں کی آسانی کی خاطر کچھ ایڈ اپ کر رہا ہوں کہ یہیں پر آپ ہولڈنگ پرسنٹیج جو کہ 80% ہے اس کے مطابق پری اور پوسٹ کی فگرز کو کیلکولیٹ کر لیں. اب دیکھیے جو 900 روپیز کا 80% ہے 720 روپیز, یہ آپ یہاں پر کیلکولیٹ کر کے رکھ لیں. اب جب آپ ورکنگ نمبر 3 میں گڈ ول کو کیلکولیٹ کر رہے ہوں گے اس میں اب آپ کو 720 سیپریٹلی کیلکولیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ آپ 900 کا 80% وہاں دوبارہ لیں. ایگزیکٹلی یہاں سے فگر اٹھائیں گے اور 720 وہاں پر آپ پٹ کر دیں گے گڈ ول کیلکولیٹ کرنے کے لیے. اب اسی طرح سے آپ جب پوسٹ ایکوزیشن کے کالم کا ٹوٹل 100 روپیز جو بنتا ہے اس کا بھی 80% کیلکولیٹ کر کے رکھ لیں, اور یہ 80% آپ کے پاس 80 روپیز کی جو فگر آ رہی ہے یہ کہاں پر کام آئے گا. یہ اب دیکھیے ورکنگ نمبر 4 جو گروپ ریزروز کی تھی اس میں اب آپ کو 100 روپیز کا 80% کیلکولیٹ کرنے کی بجائے ڈائریکٹلی یہاں سے اٹھائیں گے 80 روپیز اور وہاں پر آپ پٹ کر دیں گے. سو یہ گروپ ریزروز کے لیے آپ کو یہاں پر ایک ہیلپ مل گئی. اور اب اس میں آپ کو سب سے لاسٹ میں جو رو دکھائی جا رہی ہے وہ ہے مائنورٹی انٹرسٹ کے لیے. 20% مائنورٹی انٹرسٹ بھی آپ پری اور پوسٹ کا الگ الگ کیلکولیٹ کر لیں. 900 کا 20% 180 اور پوسٹ ایکوزیشن کا جو کالم ہے اس 100 کا 20% 20 روپیز. ہاں البتہ ان دونوں کو ٹوٹل ضرور کر لیجئے. ٹوٹل اس کا 200 روپیز آ گیا جو کہ ایگزیکٹلی مائنورٹی انٹرسٹ کا ٹوٹل ہے جو کہ آپ نے ورکنگ 5 میں کیلکولیٹ کیا تھا. سو اب اس آلٹرنیٹو ورکنگ کی موجودگی میں آپ کو ورکنگ 5 الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں. یہ ورکنگ 2 کی سٹیج پر ہی آپ کی مائنورٹی انٹرسٹ بھی کیلکولیٹ ہو گئی اور گروپ ریزروز کے لیے بھی فگر کیلکولیٹ ہوگی اور گڈ ول کی طرف جو پری ایکوزیشن کی اماؤنٹ جانی تھی وہ بھی کیلکولیٹ ہوگی. ایسا کرنے کی صورت میں آپ تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں گے کہ ایم آئی کیلکولیٹ کرتے وقت ہمیں وہ 300 روپیز کی فیئر ویلیو ایڈجسٹمنٹ کو شامل کرنا یاد رکھنا ہے. اس طرف سے آپ ریلیکس ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, لے جی اب ہم نیکسٹ کام جو فائنل کام ہے اس کا وہ کرتے ہیں. وہ کیا ہے کہ جو بھی ہم نے فگرز کیلکولیٹ کی ہیں ان تمام فگرز کو ہم کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ کے اندر پلیس کریں گے. اب کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ کے اندر پلیسنگ ہی ہے صرف, اور کوئی ایسی نئی بات اس کے اندر نہیں ہے. سو دیکھیے کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ اب کس طرح کی دکھے گی. اس میں فکس ایسٹس ہمارے پاس پیرنٹ کمپنی کے 1000 روپیز, سبسیڈری کمپنی کے 550 روپیز. ہاں وہ 300 روپیز کی فیئر ویلیو ایڈجسٹمنٹ مت بھولیے گا.
وہ اب اس میں شامل کرنا ضروری ہے. یہ شامل کریں گے 300 اس میں تو ٹوٹل اماؤنٹ آف فکسڈ ایسٹ آ جائے گی 1850 روپیز. گڈ ول ورکنگ نمبر 3 سے ہم نے اٹھائی 30 روپیز کی, اور کرنٹ ایسٹس جو ہمارے بیلنس شیٹس میں موجود ہیں 400 اینڈ 350 روپیز کے, انہیں ٹوٹل کیا تو 750 روپیز کے کرنٹ ایسٹس آ گئے. ٹوٹل آف دا کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ ایسٹس کے لیے بنتا ہے 2630 روپیز. آئیے جی اب اس کی اونرز ایکویٹی کو دیکھیں. شیئر کیپٹل ہمیشہ یاد رکھیے گا صرف اور صرف پیرنٹ کمپنی کا کنسولیڈیٹڈ بیلنس شیٹ میں نظر آتا ہے, دیٹ از 1200 روپیز. گروپ ریزروز ہم نے ورکنگ نمبر 4 سے اٹھائے 780 روپیز کے, ٹوٹل بن گیا جی 1980. اس میں مائنورٹی انٹرسٹ ورکنگ نمبر 5 سے اٹھایا, وہ بنتا ہے 200 روپیز. لیں جی ٹوٹل اونرز ایکویٹی 2180 روپیز آپ کو آؤٹر کالم میں نظر آ رہی ہے. اب فائنلی کرنٹ لائبلٹیز اس میں پلس کیجئے, وہ پی کمپنی اینڈ ایس کمپنی کی بنتی ہیں 250 اینڈ 200 ریسپیکٹولی. ٹوٹل بن گیا 450, اور دیکھ لیجئے ٹوٹل ایسٹس ہمارے 2630 روپیز کے تھے, اور اونرز ایکویٹی اینڈ لائبلٹی کا ٹوٹل بھی 2630 روپیز آ گیا. جناب آپ کو آسانی سے سمجھ آ گئی ہوگی اب کہ فیئر ویلیو ایڈجسٹمنٹ ہوتی کیا ہے. لاجک تو پہلے آپ کو کلیئر کر چکا تھا کہ فیئر ویلیو ایڈجسٹمنٹ ہم کیوں کرتے ہیں, اور اب فیئر ویلیو ایڈجسٹمنٹ کے تحت اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ کیا ہے وہ بھی آپ کو سمجھ آ چکا. ایک اور بڑی لاجیکل سی بات ہے, اس کو بھی ذرا ہم ابھی سیکھ لیں. وہ یہ ہے کہ ہم نے جب فکسڈ ایسٹس کی فیئر ویلیو کو بڑھا دیا, یوں کہہ لیجئے کہ اب فکسڈ ایسٹس ہماری بیلنس شیٹ میں ایک زائد رقم پر نظر آ رہے ہیں, تو ان کی ڈیپریسیشن بھی اکارڈنگلی انکم سٹیٹمنٹ میں ایکسپینس کے طور پر چارج ہونا چاہیے. بات بنتی ہے کہ نہیں؟ ہم نے فکسڈ ایسٹس کو اپ ورڈ ری ویلیو اگر کیا, نیٹ ایسٹس کا حصہ ہے فکسڈ ایسٹس, اور نارملی یاد رکھیے گا فیئر ویلیو ایڈجسٹمنٹ کی مین ریزن فکسڈ ایسٹس کی فیئر ویلیو میں اضافہ ہی ہوا کرتی ہے. اوکے, سو فکسڈ ایسٹس ہمارے اب ایک نئی قیمت پر بیلنس شیٹ میں نظر آ رہے ہیں, اور اگر وہ زائد ہے تو ڈیفینیٹلی اتنی زائد ڈیپریسیشن کی ایڈجسٹمنٹ بھی ہونا چاہیے, اور اگر کم ہوتے تو ٹھیک ہے ہم اتنی ڈیپریسیشن کی ایڈجسٹمنٹ ریورس کرتے. لیکن فی الحال ہم نے جو ایگزامپل لی تھی اس کے اندر ہم نے 300 روپیز سے نیٹ ایسٹس میں انکریز شو کیا تھا. اس کی وجہ سے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیپریسیشن میں کیا فرق پڑا. تو اب میں جو سینیریو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اس میں ڈیپریسیشن کے ایلیمنٹ کی بات ہوگی. آئیے دیکھتے ہیں. سیم کوشچن ہے, کوئی تبدیلی نہیں اس کے اندر, ایگزیکٹلی فگرز سیم ہے, اس لیے میں کوئی فگر نہیں پڑھوں گا بیلنس شیٹ میں. نہ پیرنٹ کمپنی کے اندر کوئی چینج ہے, نہ سبسیڈری کمپنی کی فگرز میں کوئی چینج ہے. ہاں البتہ آپ کو ادر انفارمیشن میں جہاں پر بتایا گیا ہے کہ فیئر ویلیو میں انکریز ہے 300 روپیز سے, وہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ دا ری ویلویشن آف ایسٹس آف ایس کمپنی ور سبجیکٹ ٹو ڈیپریسیشن آف ₹45. ایک اور بات مزید اس میں شامل کر لیجئے, آل دو اس کی ہم پریکٹس پہلے 2-3 سینیریوز میں کر چکے ہیں, وہ ہے امپیئرمنٹ لاس ان دا ویلیو آف گڈ ول. ہماری گڈ ول جو ہے وہ امپیئر ہو رہی ہے 6 روپیز سے. آئیے اب اس چیز کو دیکھ لیں. ایز فار ایز دا ٹریٹمنٹ آف امپیئرمنٹ لاس از کنسرنڈ, یہ مجھے یقین ہے کہ آپ کو آتا ہے. میرا یقین ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ ایسا نہ ہو کہ میں یقین کر کے بیٹھا ہوں اور آپ کو سمجھ کچھ نہ آ رہی ہو. دیکھو میں نے اس پر کافی باتیں کی ہوئی ہیں کہ گڈ ول کو جب امپیئر کرتے ہیں تو گڈ ول میں سے مائنس کرتے ہیں اور گروپ ریزروز میں سے بھی مائنس کرتے ہیں. اتنی سی بات ہے اور کچھ بھی نہیں ہے امپیئرمنٹ لاس کے بارے میں. ہاں, ڈیپریسیشن کے بارے میں آپ یہ جانتے ہیں کہ ڈیپریسیشن از این ایکسپینس, اینڈ بیکاز آف ایکسپینسز there will be a reduction
in the profit. جب بھی آپ کو ایکسپینس ریکگنائز کریں گے انکم اسٹیٹمنٹ میں تو جو پہلے سے موجود پروفٹ ہے وہ کم ہو جائے گا. اور اگر پروفٹ ریڈیوس ہوتا ہے تو الٹیمیٹ ایفیکٹ اس کا اونرز ایکویٹی پہ آتا ہے. اور اونرز ایکویٹی کے کس ایلیمنٹ پر؟ ریزروز کے ایلیمنٹ پر. سو ہم اس ڈیپریسیشن کی وجہ سے ایک تو ایسٹس کو کم کر رہے ہوں گے کیونکہ بہرحال ڈیپریسیشن کے اگینسٹ ہم ایسٹ میں مائنس کیا کرتے ہیں پروویژن فار ڈیپریسیشن کو. تو وہ ڈیپریسیشن جو ایسٹ میں مائنس ہوگی ایک تو یہ ایفیکٹ ہو گیا. اب دوسرا ایفیکٹ اس کا کہاں جائے گا؟ ڈیفینیٹلی اس کا دوسرا ایفیکٹ جو ہوگا وہ گروپ ریزروز میں جائے گا. اب گروپ ریزروز کو بھی ہم اکارڈنگلی ایڈجسٹ کریں گے اس ڈیپریسیشن کی وجہ سے. اب یہ بات یاد رکھیے گا، ایک اہم نقطہ ہے جو کہ اس قسم کے سینیریو میں آپ کو یاد رکھنا ہوگا. فیئر ویلیو ایڈجسٹمنٹ 100% پری ایکوزیشن ایلیمنٹ ہوتی ہے اونرز ایکویٹی کا. اور اس فیئر ویلیو ایڈجسٹمنٹ کی وجہ سے ڈیپریسیشن چارج پوسٹ ایکوزیشن ایلیمنٹ ہوتا ہے. کیونکہ فیئر ویلیو کب ہوئی؟ آن دا ڈیٹ آف ایکوزیشن. اب اس کے بعد ہم نے پورا سال اس ایسٹ کو استعمال کیا. اب یہ ایکوزیشن کے بعد کا سال ہے نا، تو ایکوزیشن کے بعد جو بھی کچھ ہوگا وہ پوسٹ ایکوزیشن ہی کہلائے گا. تو اس کا ٹریٹمنٹ جو ہوگا وہ پوسٹ ایکوزیشن ٹریٹمنٹ ہوگا. فالوڈ؟ اوکے. لہذا اب ہم ڈیپریسیشن کی جب بات کریں گے تو اس ڈیپریسیشن کے ایفیکٹس ہمیں پوسٹ ایکوزیشن ایلیمنٹ کے تحت گروپ ریزروز میں بھی دکھانا ہوں گے اور مائنورٹی انٹرسٹ میں بھی دکھانا ہوں گے. کیونکہ یہ سبسڈری کمپنی کے ایسٹس ہیں نا، تو سبسڈری کمپنی کے ایسٹس آپ جب ڈیپریسیٹ کر رہے ہیں تو سبسڈری کمپنی کے پروفٹس کم ہوں گے. تو سبسڈری کمپنی کے جب بھی پروفٹس کم ہوں گے تو ایک ایفیکٹ مائنورٹی کو بھی تو جائے گا. فالو کیا؟ آئیے اب اس کو ہم ورکنگ میں دیکھتے ہیں. اس میں جی ورکنگ 1 ایگزیکٹلی سیم 80% اینڈ 20%. ورکنگ 2 پری اینڈ پوسٹ ایکوزیشن والی جو ورکنگ ہے وہ بھی ایگزیکٹلی سیم ہے. اس حد تک ہم اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں کر رہے کیونکہ فیئر ویلیو ایڈجسٹمنٹ جو 300 روپیز کی 100% پری ہے اوکے ہے. اور ابھی ہم پوسٹ ایکوزیشن ریزروز کو اس سٹیج پر ڈسٹرب نہیں کریں گے، وہ 100 روپیز ہی نظر آئیں گے. نیکسٹ ورکنگ آتی گڈ ول کی. ہاں گڈ ول کی جہاں تک 30 روپیز آپ کو کیلکولیٹ کیے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ پچھلی ورکنگ آپ نے ایسے ہی کی تھی. اس میں سے اب 6 روپیز کی امپیئرمنٹ لاس کی فگر آپ کو مائنس ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ اس کوسچن میں اس نے بتایا تھا کہ 6 روپیز گڈ ول امپیئر ہو گئی. اب نیکسٹ بات کی طرف آئیے. گروپ ریزروز میں آپ نے پچھلی ورکنگ میں بھی 780 روپیز کو کیلکولیٹ کیا تھا، یہاں پر بھی 780 کی حد تک گروپ ریزروز تو آپ کے سیم ہے، یعنی کہ all reserves of P company 700 and post acquisition reserves of S company to the extent of holding percentage 80 rupees. یہاں تک 780 بنتا ہے. اس میں سے آپ کو اچھی طرح یاد ہے کہ امپیئرمنٹ لاس کو مائنس کیا جاتا ہے. وہ 6 روپیز کا امپیئرمنٹ لاس ہم نے یہاں پر مائنس کر دیا. اب جی ایک چیز جو کہ میں نے آپ کو ڈیپریسیشن کے بارے میں بتائی تھی اس کی ایڈجسٹمنٹ، وہ ایڈجسٹمنٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی سلائڈ دیکھ لیجئے کہ ٹوٹل اماؤنٹ آف ڈیپریسیشن جو ہے وہ 45 روپیز کی ہے. اس میں ٹو دا ایکسٹینٹ آف 80% اس کو ہم نے مائنس کرنا ہوگا گروپ ریزروز میں سے جو بنتا ہے 36 روپیز، اور 20% جو ہے اس کو ہم نے مائنس کرنا ہوگا مائنورٹی انٹرسٹ میں سے، وہ بنتی ہے 9 روپیز. لہذا اب آپ آئیے گروپ ریزروز کی ورکنگ پر دوبارہ سے. وہاں پر آپ کو 780 میں امپیئرمنٹ لاس 6 روپیز کے مائنس ہوتے ہوئے نظر آئے، یہ ہم سیکھ چکے. ہاں اب ڈیپریسیشن کی ایڈجسٹمنٹ 36 روپیز اس کو بھی ہم یہاں مائنس کریں گے اور ٹوٹل ہمارے پاس اب آ جاتا ہے 738 روپیز. اب تشریف لائیے جناب آپ ورکنگ 5 پر.
माइनॉरिटी इंटरेस्ट, 200 रुपीज का माइनॉरिटी इंटरेस्ट हमने लास्ट सिनेरियो में कैलकुलेट किया था, वो आप देख सकते हैं, जिसमें कि 700 रुपीज एस कंपनी की टोटल ओनर्स इक्विटी है, प्लस उसमें हमने फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की 300 रुपीज की, 1000 का 20% 200 आ गया। हाँ, अब इसमें हम डेप्रीसिएशन की एडजस्टमेंट करेंगे। वो जो डेप्रीसिएशन की एडजस्टमेंट बनती है 9 रुपीज की बनती है, वो जब हमने माइनस की तो हमारे पास माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ गया 191 रुपीज का। इसको एक और तरीके से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल ओनर्स इक्विटी 700 प्लस फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट 300 माइनस टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन 45, और जो आपके पास अमाउंट आ रही है 955, इसका 20% ले लीजिए 191, एग्जैक्टली वही अमाउंट आएगी आपके पास माइनॉरिटी इंटरेस्ट की, जो कि आपने पहले कैलकुलेट की थी। तो जी ये वर्किंग्स, जिसमें से आप ज्यादातर वर्किंग्स के साथ पहले से फेमिलियर थे, आपने सीख ली। अब सिंपली करना क्या है, यहां से फिगर्स को पिक करना है और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में उसको हमने प्लेस करना है। ठीक है, आइए देखते हैं कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में अब ये फिगर्स कैसे नजर आती हैं। फिक्स्ड एसेट्स, लास्ट सिनेरियो की हद तक हमने सीखा था कि फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट प्लस की जाएगी। अब उसमें हम 45 रुपीज को, जो कि डेप्रीसिएशन की अमाउंट है, माइनस जरूर करेंगे। तो वो देख लीजिए 1000 प्लस 550 प्लस 300 माइनस 45, ये 300 फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट के हैं और 45 जो है ये डेप्रीसिएशन के हैं, जो कि डेप्रीसिएशन को हमने एडजस्ट किया है फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट की वजह से। तो टोटल अमाउंट ऑफ फिक्स एसेट आ गई 1805 रुपीज, और गुडविल जैसा कि वर्किंग नंबर 3 में मौजूद है 30 रुपीज माइनस 6 रुपीज इज इक्वल टू 24 रुपीज, वो आपने यहां पर फिगर प्लेस कर दी। नेक्स्ट है हमारे पास करंट एसेट्स, वो बनते हैं 400 प्लस 350, पेरेंट कंपनी और सब्सिडरी कंपनी के रिस्पेक्टिवली। टोटल करंट एसेट्स आ गए 750 रुपीज के। ले जनाब, इनका टोटल कीजिए, ये बनता है 2579। अब नेक्स्ट पार्ट है बैलेंस शीट का, ओनर्स इक्विटी। उसमें हम देखिए शेयर कैपिटल, अगेन एग्जैक्टली पेरेंट कंपनी का शेयर कैपिटल लिखा हमने। ग्रुप रिजर्व्स वर्किंग नंबर 4 से पिक किए, वो देखिए वर्किंग नंबर 4 में आपको 738 रुपीज के ग्रुप रिजर्व्स नजर आ रहे हैं, जिसमें कि हम इंपेयरमेंट लॉस को भी एडजस्ट कर चुके हैं और डेप्रीसिएशन की भी एडजस्टमेंट कर चुके हैं। तो ये 738 ग्रुप रिजर्व्स आपने शेयर कैपिटल में प्लस किए, फिगर आई 1938 रुपीज। इसमें जनाब अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट को हम प्लस करेंगे, वो बनता है 191 रुपीज, तो टोटल अमाउंट आ गई 2129। नेक्स्ट है करंट लायबिलिटीज, पेरेंट कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी रिस्पेक्टिवली 250 एंड 200, टोटल अमाउंट आई 450 की, और यूं हमारे पास बैलेंस शीट की दोनों साइड्स टैली। जी कुछ ज्यादा मुश्किल तो नहीं लगा? हमने पहले से जो बातें सीख रखी थी उनमें हमने सिर्फ और सिर्फ 2 बातों को मजीद आज सीखा है। जो पहले से सीख रखी थी बातें वो मैंने रिपीट की थी कि 5 वर्किंग्स हैं। कौन सी 5 वर्किंग्स? सबसे पहले हमने कैलकुलेट करना है होल्डिंग परसेंटेज और एमआई परसेंटेज को। हो गया, मेरे अमूमन सारे सवाल में 80% 20% ही आ रहा है। ये मुख्तलिफ भी हो सकती है, ऐसा ना हो कि कोई और सवाल आए और आप कहें कि नहीं हमने तो 80% और 20% पढ़ा था, ये क्या हो गया। ये कुछ भी हो सकती है, लेकिन होल्डिंग परसेंटेज 50% से ज्यादा होगी और माइनॉरिटी इंटरेस्ट की परसेंटेज 50% से कम होगी, इतना जरूर आप जहन में रखिएगा। नेक्स्ट बात आती है प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने की। उसके लिए हम सब्सिडरी कंपनी की ओनर्स इक्विटी का एनालिसिस बनाते हैं और प्री और पोस्ट अलग अलग आइडेंटिफाई कर लेते हैं। नेक्स्ट बात हमने सीखी थी गुडविल को कैलकुलेट करने की। गुडविल की कैलकुलेशन के रेफरेंस में हमने आज एक बात सीखी कि फेयर वैल्यू को हमने गुडविल कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करना है। जो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है वो 100% प्री एक्विजिशन एलिमेंट है, उसको
प्री एक्विजिशन इक्विटी एलिमेंट के तौर पर शामिल करना है और जितने हमने नेट एसेट्स एक्वायर किए हुए हैं उस परसेंटेज के मुताबिक जो अमाउंट बनती है उसको कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से माइनस करना है, तो गुडविल आ जाएगी। ये आज नया सबक सीखा। इसके बाद हमने ग्रुप रिजर्व्स को कैलकुलेट करना सीखा। ग्रुप रिजर्व्स की कैलकुलेशन में हमने सिर्फ एक नई बात सीखी, वो क्या थी? डेप्रीसिएशन की एडजस्टमेंट। क्योंकि आप जानते हैं, आज के लेक्चर से पहले आप ये बात जानते थे कि ग्रुप रिजर्व्स में पेरेंट कंपनी के ऑल रिजर्व्स, सब्सिडरी कंपनी के पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व्स टू द एक्सटेंट ऑफ होल्डिंग परसेंटेज, और फिर इसके अंदर गुडविल की इंपेयरमेंट लॉस को माइनस करना है। यह भी हमें मालूम था आज से पहले। आज एक नई बात हमने सीखी कि जितनी डेप्रीसिएशन की एडजस्टमेंट होगी टू द एक्सटेंट ऑफ होल्डिंग परसेंटेज, वो भी ग्रुप रिजर्व्स को कैलकुलेट करते वक्त माइनस की जाएगी। यह आज का नया सबक था। फिर उसके बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट की बात आती है, और माइनॉरिटी इंटरेस्ट में भी हमने जो बात सीखी वो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट भी थी और डेप्रीसिएशन की एडजस्टमेंट भी थी। बल्कि मैंने तो बड़ा आसान करके आपको यूं बता दिया कि आप अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते वक्त टोटल ओनर्स इक्विटी की फिगर पिक करेंगे सब्सिडरी कंपनी की, टोटल अमाउंट ऑफ फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट आप उसमें प्लस करेंगे, और टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन जो हमने फेयर वैल्यू की वजह से मजीद चार्ज की है उसको आप माइनस कर देंगे। अब जो अमाउंट आएगी उस अमाउंट पर आप एमआई परसेंटेज अप्लाई कर देंगे, तो आपका टोटल एमआई आ जाएगी। मैं रिपीट किए देता हूं, ओनर्स इक्विटी ऑफ सब्सिडरी कंपनी प्लस फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट टोटल। यानी कि आप अगर इसमें देख लें एक मरतबा दोबारा से स्लाइड को, तो 700 रुपीज की हमारी ओनर्स इक्विटी नजर आ रही है सब्सिडरी कंपनी की। उसमें प्लस किया हमने 300 रुपीज को, और माइनस किया, ये 300 रुपीज फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट के थे, और माइनस किया 45 रुपीज को जो कि डेप्रीसिएशन एडजस्टमेंट के अगेंस्ट है। हमारे पास अब जो अमाउंट आती है उसका हम 20% जब कैलकुलेट करते हैं तो 191 रुपीज के माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाते हैं। सो माइनॉरिटी इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के लिए आपने जो नई बातें आज सीखी हैं वो ये है कि फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट को प्लस किया जाएगा और डेप्रीसिएशन को माइनस किया जाएगा, और तब जो अमाउंट आएगी उस पर आपने एमआई परसेंटेज अप्लाई करनी है। और बाकी रह गई बातें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट की, उसमें सिर्फ एक जगह पर आपको एहतियात करना है, वो है फिक्स्ड एसेट की कंसोलिडेटेड फिगर बनाते वक्त आपने पेरेंट कंपनी के और सब्सिडरी कंपनी के फिक्स एसेट्स को प्लस करना है, उसमें फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट प्लस करनी है और डेप्रीसिएशन को माइनस करना है, तो आपके फिक्स एसेट की फिगर कंप्लीट हो गई। बाकी की तो फिगर्स सिंपली आपने पिक करनी है और प्लेस करनी है, वर्किंग से उठानी है और बैलेंस शीट में रखनी है। ये था जनाब आज का सबक। अब इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में भी हमारी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट से मुताल्लिक ही कुछ बातें चलेंगी, तो ज़हनी तौर पर तैयार रहें और प्रैक्टिस करते रहें। अल्लाह हाफिज।